الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق کہہ دیجئے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہے کوئی تمہارے شریکوں میں سے، تمہارے معبودوں میں سے جن کو تم نے اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق سمجھ رکھا ہے؟ من یہدی الی الحق، جو ہدایت دے حق کی طرف، جو حق کی رہنمائی بھی کرے اور صرف حق کی رہنمائی نہیں کرے بلکہ وہ ساتھ ساتھ حق پر چلانے کی بھی طاقت رکھے۔ ہدایت کے دو معنی ہوتے ہیں۔ ہدایت کا ایک معنی کسی کو سیدھی راہ بتا دینا، کسی کو برا بھلا بتا دینا، کسی کو گائیڈ کر دینا۔ یہ کام تو مخلوق بھی کر سکتی ہے، اور ہدایت کی ایک قسم ہوتی ہے کسی کو باقاعدہ سیدھے راستے پر چلا دینا، کسی کے دل میں ہدایت اتار دینا، کسی کے دل کو بدل دینا۔ یہ کام صرف اللہ رب العالمین کر سکتے ہیں۔ تو کہہ دیجئے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہے تمہارے شریکوں میں سے، ان مشرکین سے کہیں کہ کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو ہدایت دے سکے حق کی طرف، جو حق کی طرف رہنمائی کرے اور حق پہ باقاعدہ لوگوں کے دلوں کو موڑ بھی دے؟ کوئی ایسا ہے؟ اس کا جواب اتنا واضح ہے کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ خود ہی کہہ دیجئے قل اللہ یہدی للحق، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اللہ ہے جو ہدایت دیتا ہے حق کے لیے، اللہ ہے جو حق کی ہدایت دیتا ہے، حق کی طرف چلاتا بھی ہے، یعنی حق بتاتا بھی ہے حق کیا ہے، اور پھر حق پر دلوں کو مائل بھی کر دیتا ہے۔ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع ام من لا یہدی الا ان یہدی، کیا پس جو ہدایت دے حق کی طرف وہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، ام من لا یہدی الا ان یہدی، یا وہ ام من، یہ اصل میں دو الفاظ ہیں، ایک لفظ ام اور ایک من۔ ام من یہ میں نے کہا کہ دو الفاظ ہیں، ایک ام اور ایک من۔ من کا مطلب کون یا جو، اگر سوالیہ ہو تو کون، ورنہ پھر جو۔ جیسے ماں کا مطلب کیا بھی ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے، اسی طرح من کا مطلب کون یا جو، اور ام کا مطلب یا، او ہو یا ام ہو، اس کا مطلب یا ہوتا ہے۔ تو یہ دو الفاظ ہیں ام اور من، یا جو۔ کیا جو ہدایت دے حق کی طرف وہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ جو لا یہدی میں اور یہدی میں کیا فرق ہے؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ یہدی کا کیا مطلب ہے اور یہدی کا کیا مطلب ہے؟ یہدی جسے ہدایت دی جائے۔ نہیں، یہ اصل میں آپ تو معروف اور مجہول کا فرق کر رہے ہیں نا، ایکٹیو وائس پیسیو وائس کا۔ یہ دونوں معروف ہیں، دونوں ایکٹیو وائس ہیں۔
یہدا جو ہے وہ اگلا وہ مجہول ہے کہ اسے ہدایت دی جائے. یہدی، یہ یہدی ہے اور یہ یہدی ہے، دو الگ الفاظ ہیں. ایک یہدی ہے راستہ پانا، راستہ دکھانا. اور ایک ہے یہدی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی یہدی کا مطلب تو یہی ہے کہ وہ ہدایت دیتا ہے، ہاں، اور یہدی کا مطلب ہے کہ وہ ہدایت پاتا ہے. ہدایت پاتا ہے. جی ریحان صاحب آپ نے بھی یہی بتایا ہے. تو ٹھیک ہے، یہدی کا مطلب کسی کو ہدایت دینا ہوتا ہے، اور یہدی کا مطلب ہدایت لینا ہوتا ہے، ہدایت پانا ہوتا ہے، خود ہدایت پہ چلنا ہوتا ہے. اصل میں یہدی کیا ہے؟ یہدی کا یہ اصل یہ نہیں ہے، یہ اصل لفظ یہدی اصل میں ہے یہتدی. یہتدی، یہتدی میں اس کی جو تا ہے یہ ہا سے بدل گئی اور ہا کا ہا میں ادغام ہو گیا. یہ گرامر کی بات ہے. یہ جو تا ہے ہا سے بدل گئی. اب سوال ہے کہ جی تا ہا سے کیوں بدلی؟ یہدی ہو گیا. یہ تا ہے، یہ باب افتعال ہے اصل میں، اہتدا، اہتدا یہتدی. ابواب پڑھے ہوں گے آپ نے، تو یہ مزید فی کے ابواب میں سے باب افتعال ہے، فعل مضارع کا پہلا صیغہ ہے یہتدی. تو یہتدی میں تا یہ ہا بن گئی اور ہا کا ہا میں ادغام ہو گیا یہدی. اب جب ہا کا ہا میں ادغام ہو گیا تو دونوں ایک ہا بن گئی مشدد، نہیں بلکہ سوری، یہ ہا کا ہا میں ادغام نہیں ہوا، یہ تا کا دال میں ادغام ہوا ہے یہددی. یہ جو تا ہے نا اس کا اگلے لفظ دال، تا دال سے بدلی ہے یہددی. جب یہ بنا، اب دونوں دالوں میں ادغام ہو گیا. جب دونوں دالوں میں ادغام ہوا تو ایک دال رہ گئی، اس پہ شد ہو گئی. اب جب ایک دال ہے اور اس پہ شد ہو گئی، اب پیچھے ساکن ہے. ساکن سے پہلے ساکن ہو یا شد سے پہلے ساکن ہو تو پڑھا نہیں جا سکتا، تو پھر ساکن کو حرکت دی جائے گی زیر کی. تو یہ کیا بن جائے گا؟ یہدی. یہدی اصل میں یہتدی ہے، تو تا دال بن گئی ہے، تو یہ اس سے یہدی بن گیا ہے. تو یہدی اصل میں یہتدی ہے. اور اگر آپ قرآن کریم میں جگہ جگہ من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ آتا ہے، تو جو ہدایت پائے فانما یہتدی لنفسہ، وہ تو ہدایت پاتا ہے اپنے آپ کے لیے. تو اہتدی یہتدی کا مطلب باب افتعال سے ہدایت پانا، خود ہدایت پہ چلنا ہوتا ہے. اور ہدا یہدی یہ جو مجرد سے ہے، باب ضرب یضرب، مجرد کے باب 6 ہیں، ان میں سے ہدا یہدی. تو اس کا مطلب ہدایت پانا نہیں ہوتا ہدا یہدی کا، اس کا مطلب ہدا یہدی، اس کا مطلب ہدایت دینا ہوتا ہے، دوسرے کو ہدایت دینا. یہ دوسرا لفظ ہے اہتدا یہتدی. تو اہتدا سے یہدی بن گیا ہوا ہے. تو یہ جو لفظ یہدی ہے یہ اصل میں یہتدی ہے. تو یہتدی کا مطلب ہدایت لینا، ہدایت پانا، خود ہدایت پہ چلنا، اور یہدی کا مطلب دوسرے کو ہدایت دینا. کلیئر ہو گیا میرا خیال ہے. تو وہ آپ کے پاس ترجمہ ہوگا، تو ترجمے میں یہدی ہدایت دینا اور یہدی ہدایت لینا. تو اب اس کے مطابق معنی کریں، افمن یہدی، کیا پس جو شخص ہدایت دے دوسرے کو، یعنی الی الحق، حق کی طرف، احق وہ زیادہ حق رکھتا ہے، ان یتبع کہ اس کی پیروی کی جائے، ام لا یہدی، یہ اس میں یہتدی ہے، یا وہ جو نہیں ہدایت پا سکتا خود، الا ان یہدا، مگر یہ کہ اسے ہدایت دی جائے. اب یہدا، یہ اسی یہدی سے یہدا مجہول ہے، ہدایت دینا. یہدی وہ ہدایت دیتا ہے اور یہدا اسے ہدایت دی جاتی ہے، یہ اسی یہدی سے مجہول ہے یہدا.
کیا جو ہدایت دے دوسروں کو حق کی طرف وہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ جو خود ہدایت نہیں پاتا مگر یہ کہ اسے ہدایت دی جائے؟ کیا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھیں مشرکین نے شریک بنا رکھے تھے، لات منات عزا، اور یہ شریک جو ہیں ان کے پیچھے اصل بنیاد کیا ہوتی ہے؟ اصل بنیاد یہ ہوتی ہے کہ پرانے جو نبی ولی نیک بزرگ گزرے فوت ہو گئے، ان کی ذات میں غلوب کر کے ان کے بارے میں الٹے سیدھے عقائد بنا لیے، ان کے بت بنا لیے، یہ بڑی کرنے والے تھے، یہ حاجت روا تھے، یہ مشکل کشا تھے، یہ ہماری مشکل دور کر سکتے ہیں، حالانکہ وہ بزرگ جب خود زندہ تھے، چاہے وہ نبی ہوں، چاہے وہ ولی ہوں، چاہے وہ خود اپنی مشکلات کے لیے اللہ تعالیٰ سے حاجتیں مانگتے تھے، اللہ سے دعائیں کرتے تھے، خود اپنے آپ کو بیماریوں سے نہیں بچا سکے، خود اپنے آپ کو موت سے نہیں بچا سکے، مشکلات سے نہیں بچا سکے، انہوں نے دوسرے کی کیا مشکل دور کرنی ہے؟ شیطان کا ایک حربہ یہ ہے کہ شیطان نیک لوگوں کی ذات میں بعد والوں میں ان کا غلوب پیدا کر دیتا ہے، جس طرح ہم مسلمانوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالانکہ منع فرمایا تھا کہ اے لوگو میرے بارے میں اس طرح مبالغہ نہ کرنا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ کے بارے میں مبالغہ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسیٰ ابن مریم، میرے بارے میں وہ مبالغے نہ کرنا، وہ غلوب نہ کرنا جو عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کے بارے میں غلوب کیا۔ انما انا عبد، میں اللہ کا بندہ ہوں، فقولوا عبد اللہ ورسولہ، مجھے اگر کہنا ہو میری شان بیان کرنی ہو تو میری شان یہ بیان کرنا کہ یہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی اپنے بارے میں، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت کرے، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عیدگاہ بنا لیا، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہیں بنا لیا، کھیل تماشے بنا لیے، انبیاء کی قبروں پر قبروں کے ساتھ مزاروں کے ساتھ تعلق، مزاروں پہ جا کر جو ہے وہ نمازیں پڑھنی، وہاں جا کر حاجتیں مانگنی، یہ سمجھنا کہ ہم نبیوں کے واسطے سے ہم مانگیں گے، ہم ان ولیوں کے واسطے سے مانگیں گے۔ کئی لوگ تو ڈائریکٹ ان سے مانگ رہے ہوتے ہیں، کئی لوگ ان کے واسطے سے اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، جی اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ نہیں سنتا، اللہ ان کے واسطے سے سنتا ہے۔ کئی لوگ غلوب کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے انہی سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ یوٹیوب پہ فیض ملتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا ملتا ہے، یوٹیوب پہ آپ جائیں پیر عبدالقادر جیلانی کے مزار پر اور قبر پر باقاعدہ لوگ یعنی ہمارے پاکستانی جا کر کہ جی یا عبدالقادر شیئا للہ، کچھ اللہ کے لیے کر دیں، ہماری جولی بھر دیں، ہم پہ کرم کر دیں، ہم اس شیخ عبدالقادر جیلانی سے ان کی ذات سے مانگ رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ان کے وسیلے سے مانگ رہے ہوتے ہیں، سمجھتے ہیں اللہ ہماری نہیں سنتا، ان کے واسطے سے سنتا ہے۔ قبروں پر یہ معاملہ ہوتا ہے، یا ان کے بت بنا کر، ان کے مجسمے بنا کر ان پہ مجاور بن کے بیٹھا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ پرانا چلا آتا رہا، آج تک یہ سلسلہ موجود ہے۔ ہندوؤں میں دیگر لوگوں میں وہ بت بنا لیتے ہیں۔ اب یہ جو بت بنا لیے یا یہ جو قبریں ہیں، ان جب قبروں والوں سے یا وہ بت پیچھے ان کے پیچھے نیک شخصیات ہوتی ہیں۔ مشرکین نے حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کے بت بنائے ہوئے تھے، خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے، ان کے ہاتھوں میں تیر بھی تھمائے ہوئے تھے۔ اللہ معاف کرے، یہ جو وہ الٹی سیدھی جوئے کھیلتے تھے نا تیروں سے، تو وہ یہ ثابت کرتے تھے کہ یہ تو تستقسموا بالازلام، وہ جو تیروں کے ذریعے قرآن اندازی کرتے تھے، یہ ثابت کیا ہوا تھا کہ یہ کام حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل بھی کرتے تھے، والعیاذ باللہ، ہاتھوں میں تیر تھمائے ہوئے تھے۔ زندہ لوگوں کے ساتھ بھی آج کل کے دور میں لوگ جو کہ بھی بہت پہنچا ہوا آدمی ہے، اس کے پاس جا کے وہ کہتے ہیں آپ خاص کریں، ہاں وہ ہمارے ہاں ملنگ اور یہ اس عجیب و غریب ہمارے ہاں جہالتیں موجود ہیں۔ میں بات یہ کر رہا ہوں کہ یہ مزار ہوں یا یہ بت بنے ہوں، اب کیا اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں یہ جو بزرگ تھے، نبی تھے، ولی تھے، فوت ہو گئے، اپنی زندگی میں بھی یہ لوگ اللہ کے نیک بندے تو تھے، نبی تھے، ولی تھے، لیکن ان میں خدائی صفات تو نہیں تھی۔ اپنی زندگی میں یہ
نہ اپنی مدد خود کر سکتے تھے، یہ بھی اپنی ضرورتیں حاجتیں اللہ سے مانگتے تھے، اور نہ ہی اپنی زندگی میں یہ دوسروں کی خدائی اختیارات سے مدد کر سکتے تھے، اپنی زندگی میں نہیں کر سکتے تھے۔ اب فوت ہونے کے بعد یہ اب لوگوں کی مدد کیسے کر سکیں؟ تو تم ان کو معبود کیوں بناتے ہو؟ اب تو فوت ہونے کے بعد اگر تم نے ان کے بت بنا لیے ہیں، اب ان کے بتوں کو، ان کے مجسموں کو یہاں سے وہاں کرنا ہو، یہ تو اس میں بھی تمہارے محتاج ہیں۔ کسی کی قبر ہے، کسی کا مجسمہ ہے، اگر کوئی سیلاب آ جائے تو کیا وہ قبر والے یا وہ کسی کا بت بنا ہو، وہ بت چاہے وہ کسی نبی کا ہو، کسی ولی کا کیوں نہ بنایا ہو اپنی طرف سے مجاوروں نے، کیا وہ مجسمہ یا وہ قبر اپنے آپ کو اس سیلاب سے بچا سکتی ہے؟ کیا کوئی اللہ نہ کرے کسی جگہ بم باری ہو جائے، کسی جگہ کوئی ایسی آزمائش ہو جائے، تو کیا قبر والے اور اگر مجسمے بنائے ہوں تو کیا جن کے مجسمے بنائے ہوں گے وہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا سکتے ہیں؟ نہیں بچا سکتے۔ لیکن مشرک کیا کرتے ہیں؟ مشرک مجسمے بنا کر، مشرکین مکہ کیا کرتے تھے؟ وہ مجسمے بنا کر ان مجسموں سے حاجتیں مانگتے تھے کہ آپ ہمیں ہدایت دیں، آپ ہماری مدد کریں، آپ ہمیں اولاد دیں، آپ ہمیں یہ کریں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو اپنے آپ کو اس وقت خود راہ نہیں دکھا سکتے، تمہیں کیا یہ راہ دکھلائیں؟ کیا اب یہ حق کی کیا ہدایت دیں؟ تو حق کی ہدایت تو اللہ دیتا ہے، تو جو حق کی ہدایت دیتا ہے انہیں اللہ تعالیٰ جو حقیقی معبود ہے وہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اللہ کی پیروی کی جائے، اللہ کے ساتھ یہ عابد اور معبود کا تعلق رکھا جائے، عبادت کا تعلق رکھا جائے، خالق مخلوق کا تعلق رکھا جائے، بندہ اور معبود کا تعلق رکھا جائے، یا اس ذات کے ساتھ لا یہدی جو ہدایت نہیں پاتا مگر یہ کہ اسے ہدایت دی جائے۔ اب یہ مجسمے جو تم نے چاہے نبیوں کے بنائے ہیں چاہے ولیوں کے بنائے ہیں، یہ مجسمے اب تو اپنے آپ کی خود رہنمائی بھی نہیں کر سکتے، یہ تو اپنے آپ چل بھی نہیں سکتے، یہ تو اپنے آپ کھا بھی نہیں سکتے۔ کوئی ان کو توڑنے آئے تو یہ اپنے آپ کو ٹوٹنے سے بچا نہیں سکتے۔ اگر ان مجسموں کو کسی نے بچانا ہے تو ان کے مجاوروں نے بچانا، اگر کوئی توڑنے کے لیے آ جائے، کوئی دشمن آ جائے، انہوں نے تم میں کیا رہنمائی کرنی ہے؟ انہوں نے تمہاری کیا مدد کرنی ہے؟ انہوں نے تمہاری ضرورتیں کیا پوری کرنی ہیں؟ یہ بتانا مقصود ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی سر میں ایک بات ہونا چاہ رہی تھی کہ مشرکین مکہ کو تو مطلب اللہ کو مانتے تھے وہ، تو مطلب ویسے ایک سائیکولوجیکل بات ہے کہ ویسے لاجیکلی تو دیکھیں تو ان کو اس بات کی سمجھ ہونی چاہیے تھی کہ واقعی وہ بت کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ دنیا کے شروع سے لے کے اب تک یہ شرک جاری ہے اسی طرح کا، تو مجھے مطلب اتنی اللاجیکل بات ہے، یہ کس طرح انسان کو یہ کر دیتی ہے؟ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ شرک انسان کی مت مار دیتا ہے۔ دنیا کے اندر عقل مند سے عقل مند ترین بندہ دنیاوی معاملات میں جب وہ شرک میں مبتلا ہوتا ہے، اب مثلا چلیں اب ہم بات کر لیتے ہیں یہودیوں کی۔ یہودیوں میں بھی شرک موجود ہے حضرت عزیر علیہ السلام کے حوالے سے، عیسائیوں میں شرک موجود ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، ہندوؤں میں شرک موجود ہے۔ دنیاوی اعتبار سے وہ کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، دنیاوی اعتبار سے دنیا کی باتیں کتنی جانتے ہیں، لیکن دیکھیے کس طرح وہ بتوں کے سامنے جھکتے ہیں اور کس طرح وہ جو ہیں وہ دیویوں سے دیوتاؤں سے مدد مانگتے ہیں۔ ان کو چھوڑیے، ہم مسلمانوں میں سے جو لوگ قبروں اور مزاروں کے ساتھ تعلق ہے اور وہ مزاروں پر جاتے ہیں اور وہ ان کے عقیدے ہوتے ہیں کہ جو ہے نا یہ کرنے والے ہیں، بڑی یہ اولادیں دیتے ہیں، یہ ہم پہ بڑے کرم کرتے ہیں، کیا ان کو نہیں سمجھ آتی؟ یہ تو کچھ کر سکتے ہوتے تو اپنی زندگی میں کچھ کر سکتے جو انسان کر سکتے ہیں، اپنی زندگی میں بھی خدا والے کام تو کوئی بھی نہیں کر سکتا، کیا کوئی نبی ہو کوئی ولی ہو، اور فوت ہونے کے بعد تو وہ بالولا نہیں کر سکتا، فوت ہونے کے بعد تو وہ کام بھی نہیں کر سکتا جو زندگی میں وہ زندہ ہوتے ہوئے کر سکتا تھا۔ دیکھیں زندہ ہوتے ہوئے ہم کسی کی مدد بطور انسان تو کر سکتے ہیں نا، ہم کسی کی بات سن تو سکتے ہیں زندہ ہوتے ہوئے، مرنے کے بعد تو ہم کسی کی بات سن بھی نہیں سکتے، زندہ ہوتے ہوئے ہم چل تو سکتے ہیں نا، تو اگر فوت ہو جائے ہم اللہ کے پاس چلے جائیں ہم تو چل بھی نہیں سکتے۔ جی سر لیکن ان کو پتا تھا، مطلب ان کو پتا تو ہے نا کہ غلط ہے، مطلب ان کو ویسے تو سمجھ ہے نا اس بات کی، وہ لوگ باتیں کو غلط کام نہیں، ایسا میں یہ نہیں ہوتا، وہ پتہ کیا سمجھتے ہیں
وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی کرنی والے تھے تو اللہ ہماری نہیں سنتا، اللہ ان کے ذریعے ہماری سنتا ہے. یہاں سے بات شروع ہوتی ہے. یہاں سے بات شروع ہوتے ہوتے انہی سے پھر جو ہے دعائیں اور حاجتیں. نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ سے مانگنا تو ڈائریکٹ مانگیں. یہ کہنا اللہ جو ہے وہ ان کے واسطے سے ہماری سنے گا، پہلے یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے. کیونکہ اللہ فرماتے ہیں وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے کہا مجھے پکارو میں تمہاری پکار قبول کروں گا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرے بارے میں میرے بندے آپ سے سوال کریں کہ اللہ ہماری سنے گا کہ نہیں سنے گا، کہ اللہ دور ہے یا اللہ کو پکارنے کے لیے واسطے وسیلے کی ضرورت ہے، میرے بارے میں میرے بندے آپ سے سوال کریں تو آپ میرے بندوں کو جواب دیجئے کہ اللہ قریب ہے، شارق سے بھی زیادہ نزدیک ہے. جو شارق سے بھی زیادہ نزدیک ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اس کو سنانے کے لیے ہمیں مزاروں پر جانے کی، یہ مزاروں پر جاتے ہیں اور جا کر پہلے تو گھر میں اللہ ہماری نہیں سنتا، اب مزاروں پر وہاں کوئی شاید سسٹم لگا ٹیلی فون کا یا کوئی مواصلاتی اس قسم کا کہ وہاں سے وہ جو ہے اللہ کے پاس آواز جائے گی، گھر سے نہیں جائے گی، اللہ گھر سے نہیں سن سکتا. پھر جو ہے نا یہاں سے معاملہ صرف یہی نہیں محدود رہتا، پہلے یہ چیز غلط ہے. پھر یہاں سے معاملہ آگے بڑھتے بڑھتے وہ ان کے وسیلے واسطے سے اللہ کو پکارنے کی بجائے انہی کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں. پھر وہ جو بھی آپ نے کہا کہ وہاں سے ہمیں فیض ملتا ہے، پھر جی وہ قبر سے، اب دیکھیں ہمارے ہاں آپ تو بات کر رہی ہیں کہ جی یہ مشرک لوگ جو ہیں وہ اتنی لاجیکل بات کرتے تھے. ہمارے پڑھے لکھے لوگ، ہمارے مسلمان جو اپنے آپ کو قرآن و سنت کا حامل کہتے ہیں، تو آج وہ کہتے ہیں ہم تو قبر والوں سے علم سیکھتے ہیں. آپ کو پتہ ہمارے بہت بڑے ڈاکٹر ہیں اور ان کی یونیورسٹی بہت بڑا سسٹم ہے، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، وہ کہتے ہیں میں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے اتنے سال خواب کے اندر میں نے جو ہے نا 9 سال علم سیکھا، فلاں سے میں نے اتنے سال فلاں چیز سیکھی. باقاعدہ یہاں تک سٹوریاں اور کہانیاں بنائی ہوئی ہیں کہ جی فلاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک نکلا، باقاعدہ وہ سلام ہوا اور وہ اتنے لوگوں نے دیکھا، پتہ نہیں کیا کیا. اور پھر یعنی اگر یہ قبروں کے ساتھ اور مزاروں کے ساتھ یہ تعلق تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں لوگوں کو یہ کیوں نہیں بتایا کہ فلاں نبی کی قبر کہاں ہے، فلاں نبی کی قبر کہاں ہے، فلاں جگہ جانا، وہاں نبیوں کی قبر ہے، وہاں جا کر کوئی فائدہ یعنی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں قبروں پر جانا ملتا ہے. قبروں کی پہلے تو آپ نے قبروں کی زیارت سے منع کر دیا تھا شروع دور میں. کیوں منع کر دیا تھا؟ کیونکہ یہ چیزیں بہت زیادہ موجود تھیں مشرکین کے اندر جاہلیت میں. تو اس رسم و رواج کو توڑنے کے لیے پہلے تو آپ نے ٹوٹلی منع کر دیا کہ نہ مرد نہ عورتیں کوئی قبر پہ نہیں جا سکتا. پھر جب صحابہ کرام کی تربیت ہو گئی، وہ جاہلیت کے جو اثرات تھے قبر اور قبروں کے ساتھ تعلق، قبر والے یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، مجسمے یہ وہ، جب وہ اصلاح ہو گئی عقائد کی اور اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت، فرمایا کہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب قبروں کی زیارت کیا کرو. کیوں؟ کیونکہ یہ آخرت یاد دلاتی ہے. قبروں کی زیارت اس لیے نہیں کرنی کہ ہمیں قبر والے سے کچھ مانگنا ہے، ہمیں قبر والے سے کچھ فیض حاصل کرنا ہے، ہمیں قبر والے سے کچھ لینا ہے، اس کے واسطے سے اللہ سے مانگنا نہیں. ہمیں اگر جانا ہے قبر میں تو اپنے لیے کیا لینا ہے؟ اپنے لیے نصیحت لینی ہے، بلکہ ہمیں قبر کے پاس جا کر قبر والے کو کچھ دینا ہے. کیا دینا ہے؟ دعائیں. اس کو دعا کی ضرورت ہے، وہ تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا. جاؤ قبر پر، قبر میں جا کے دعا پڑھو، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین انا انشاءاللہ بکم لاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ. ہم اللہ سے اپنے لیے بھی تمہارے لیے بھی عافیت مانگتے ہیں، دعا مانگتے ہیں ہم قبر والوں کے لیے. قبر والوں کو ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے، چاہے وہ بزرگوں کی قبریں ہوں، چاہے وہ ہمارے ماں باپ کی قبریں ہوں. ہمیں وہاں سے کچھ لینا نہیں ہے قبروں سے. ہمیں قبر میں جانا ہے اپنی اصلاح کے لیے کہ ایک وقت ہم نے بھی قبر میں جانا ہے، ہم اپنی دنیا کے معاملات سمیٹ لیں، دنیا کے جھگڑے ختم کر لیں، ہمیں بھی قبروں میں جانا ہے. قبر جا کر ہمیں آخرت یاد کرنی ہے اور ہمیں قبر والوں کے لیے دعا کرنی ہے، ان کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی. اور یہ چیز صرف گناہ گاروں کے ساتھ نہیں ہے جی کو گناہ گاروں کی قبروں پہ جا کر ان کے لیے دعا کرنی ہے. ہم بزرگوں کی قبروں میں جائیں، وہاں جا کر ہمیں بزرگوں کے لیے دعا کرنی ہے. وہ ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں. اب تو وہ دعا نہیں کر سکتے فوت ہونے کے بعد،
ہم دعا کر سکتے ہیں ان کے لیے. چھوڑیے آپ بزرگوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ جائیں تو وہاں جا کر درود پڑھنا چاہیے، اور السلام علیکم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھ لیجئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، اللہ کی رحمتیں بھیجنے کی دعا کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہماری آپ محتاج ہیں اللہ کی رحمتوں کے اور دعاؤں کے، بحیثیت مخلوق، بحیثیت اللہ کا بندہ. تو یہ جو سارا سلسلہ ہے مزاروں کا اور مزاروں کے ساتھ تعلق کا، تو یہ سارا سلسلہ جو ہے یہ بدعات، خرافات، شرکیات کے دروازے کھولتا ہے. اور جب یہ شروع ہو جاتے ہیں، جب شروع ہوتے ہیں تو پھر یہ نہیں ہوتا جو جس انتہا پہ لوگ پہنچ جاتے ہیں. شروع میں یہ نہیں ہوتا. قوم نوح میں شرک ایسے شروع ہوا تھا. قوم نوح میں شرک ایسے شروع ہوا تھا، دیکھیے شیطان کو پتہ ہے کچھ لوگوں کو تو میں ورغلا لوں گا کہ جی نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، زکوٰۃ دینے کی کیا ضرورت ہے، کچھ لوگوں کو میں ویسے ہی انکار کی طرف لے آؤں گا، ملحد بنا دوں گا، اللہ رسول سے دور کر دوں گا. لیکن کچھ لوگ شیطان کو پتہ ہے کہ وہ میری یہ منطق نہیں مانیں گے، وہ زیادہ دیندار ہیں، انہوں نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے دین کے نام پر، میں ان کو بے دین، ان کو میں اللہ رسول سے متنفر نہیں کر سکتا. اب وہ کیا کرتا ہے، اس کو پتہ ہے انہوں نے جڑے رہنا دین کے ساتھ. شیطان اب ان کے دین کے اندر غلو پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان کو دینداری کے نام پر بہکانے کی کوشش کرتا ہے، بدعات، شرکیات پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان کو دین کے اندر ایسی چیزوں میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ ظاہراً نیک کام لگے لیکن حقیقت میں وہ نیک کام نہ ہو، بدعت ہو، تاکہ لوگ نیکی سمجھ کر اس میں لگے رہیں اور وہ در حقیقت نیکی نہ کر رہے ہیں، وہ در حقیقت اللہ سے دور ہو رہے ہیں. اب کیا کیا شیطان نے قوم نوح میں؟ باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی قوم نوح میں شرک کیسے شروع ہوا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر کہ شیطان نے ان کو ورغلایا. 5 نیک لوگ تھے ان کے، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، سورہ نوح میں موجود ہے، یہ ان کے 5 معبود تھے. شیطان نے ان کو کیسے ورغلایا ان 5 لوگوں کے بارے میں؟ یہ 5 نیک لوگ تھے. شیطان نے ان سے کہا کہ تم لوگ عبادت کرتے ہو تو تمہاری عبادت میں تمہارا دل نہیں لگتا. جو ایک نیک شخص ہے اسے ہوتا ہے کہ میں عبادت کرتا ہوں میرا دل نہیں لگتا. تو شیطان نے ورغلایا کہ تم کیا کرو کہ تم جب عبادت کیا کرو تو دل میں یاد رکھا کرو یہ جو 5 بزرگ تھے تمہارے، یہ کیسے عبادت کرتے تھے اللہ کی. یہ جب عبادت کرتے تھے تو یہ تو بڑے خشوع خضوع سے عبادت کرتے تھے. تو تم جب اللہ کی عبادت کرو تمہارا دل نہ لگے، کاروبار میں، دنیا کے اندر تمہارا ذہن جائے، تو تم اپنے دل میں ان 5 بزرگوں کا خیال لے آنا، یہ سوچنا کہ یہ کیسے عبادت کرتے تھے. پہلا مرحلہ یہ. تو شیطان نے وسوسہ ڈالا. لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ان کے ذہنوں میں بات آئی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہمیں نماز میں ادھر ادھر خیال جائے گا، عبادت میں ادھر ادھر خیال جائے گا تو ان بزرگوں کو ذہن میں لے آئیں گے، یہ بزرگ کیسے عبادت کرتے تھے تو ہمارے اندر خشوع خضوع پیدا ہو جائے گا. اب اگلے مرحلے میں کیا؟ اگلے مرحلے میں یہ کہ اب بزرگوں کا خیال بھی کر رہے ہیں، پھر بھی ذہن ادھر ادھر جا رہے ہیں. اب شیطان نے ورغلایا کہ یہ تمہارا ذہن زیادہ ادھر ادھر جا رہا ہے، تمہاری عبادت خراب ہو رہی ہے. ان کے ذہن میں یہ خیالات آ رہے ہیں، شیطان کا وسوسہ. کیا کرو، ان بزرگوں کی کوئی شکل بنا لو، کوئی مجسمے بنا لو، سامنے رکھ لو کہ کبھی تمہارا ذہن ادھر ادھر بھٹکے تو تمہیں سامنے تصویر نظر آ جائے بزرگ کی، سامنے ان کا مجسمہ نظر آ جائے تو تمہارا خیال فوراً اللہ کی طرف ہو جائے. اس طرح کر کے ورغلایا. یہ چیز شروع ہوئی، آہستہ آہستہ بڑھ کر پھر وہی مقصود بن گئے. وہ انہی بتوں کی عبادت شروع ہو گئی، انہی سے ہی جو ہے وہ پھر حاجتیں مانگی جانے لگی، انہی کے لیے نظر و نیاز ہونے لگی. پھر یہیں سے سارا سلسلہ شروع ہو جاتا. تو یہ سلسلہ ایک دم نہیں شروع ہوتا، یہ آہستہ آہستہ شروع ہوتا ہے. تو جو شخص چاہے وہ بہت نیک کیوں نہ ہو، جب وہ فوت ہو جاتا ہے، فوت ہونے کے بعد اسے غسل ہم دیتے ہیں، اسے کفن دفن ہم دیتے ہیں، اسے قبر تک ہم پہنچاتے ہیں، قبر میں لواحقین اتارتے ہیں. قبر میں جانے کے بعد وہ بڑا کرنی والا بن جاتا ہے. پھر وہ لوگوں کی سوالات کے جوابات بھی دینا شروع کر دیتا ہے، لوگوں کی حاجتیں بھی پوری کرنا شروع کر دیتا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا کرنا شروع کر دیتا ہے. تو یہاں سے یہ سارا سلسلہ شروع ہوتا ہے. اور ایک وقت آتا ہے کہ پھر لوگ ان کے اندر بس ذہن میں ایک بات ہے، ہمارے ماں باپ یہ کام کرتے تھے، لوگ زیادہ غور ہی نہیں کرتے. اب مجھے بتائیے، جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگتے ہیں، اور یہ چیز اتنی عام ہے ہمارے ہاں
اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگ رہے ہیں. جہاں یا اللہ لکھا ہے یہاں یا محمد لکھا ہے. یہ کیا ہے یا اللہ اور یا محمد؟ یعنی یا اللہ کا مطلب ہے یعنی اللہ کو پکارا جاتا ہے مدد مانگنے کے لیے. اللہ ہر ایک کی بات سنتے ہیں. کوئی آہستہ پکارے، کوئی اونچا پکارے، کوئی اردو میں پکارے، کوئی انگلش میں پکارے، کوئی عربی میں پکارے، کوئی دور سے پکارے، کوئی قریب سے پکارے، کوئی دل میں پکارے. اللہ تو جس طرح اللہ کو پکارا جاتا ہے، اب مخصوص ایک طبقہ ہے وہ جہاں یا اللہ لکھا ہوگا ساتھ یا محمد ضرور لکھا ہوگا. اور یہ عام جگہوں پہ نہیں وہ لکھتے، وہ مسجدوں میں اور ہر جگہ. یعنی وہ مسجدیں جو توحید کا مرکز ہونی چاہیے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو. سورہ جن میں اللہ فرماتے ہیں مسجدوں کو تو توحید سے، شرکیات سے توحید ہونی چاہیے، شرکیات سے بالکل پاک، بدعات سے پاک ہونا چاہیے. ہمارے ہاں مسجدوں سے شرک شروع ہوتا ہے. مسجدوں میں محراب کے اوپر لکھا ہوتا ہے یا اللہ یا محمد. یہ کیا ہے یا محمد؟ یعنی ان کو پکار کر یعنی یا محمد سے مراد ان کو پکار کر ان سے مدد مانگنا ہے. اور کیا مقصود ہے؟ یعنی جس طرح اللہ تعالی ہماری پکار سنتے ہیں، ہم دل میں پکاریں، ہم ظاہراً پکاریں، ہم اردو میں پکاریں، انگلش میں پکاریں، جیسے پکاریں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی سنتے ہیں. صرف سنتے نہیں ہیں، وہ مدد کرنے پر بھی قادر ہیں. یا رسول اللہ مدد لکھا ہوتا ہے جگہ جگہ. یہ سب تمہارا کرم ہے، آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے. اور آقا کے سامنے صاد بھی لکھا ہوتا ہے کہ یہ آقا سے مراد کوئی اللہ نہ لے لے، آقا سے مراد ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ساتھ صاد بھی لکھا ہوتا ہے بڑے اہتمام کے ساتھ. یہ کاروبار میں جتنی ترقی ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے مل رہی ہے. ولیعذ باللہ. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مدد مانگی جاتی ہے. اور ہمارے مسلمان کہنے کو مسلمان ہوتے ہیں، وہ نام محمد اور علی اور یہ نام ہوتے ہیں. یا علی مدد، علی حاجت روا مشکل کشا، اور یہ جنت حسین کی اور جنت علی کی، اور پتہ نہیں کیا کیا خرافات. یہ تو مسلمانوں میں ہیں، کافروں کو تو چھوڑیے. جی میں نے ابھی پچھلے دنوں ایک گروپ میں ہماری بات ہو رہی تھی تو کسی خاتون نے کہا تھا کہ بیماری ہے اور وہ ختم نہیں ہو رہی. تو ایک خاتون نے کہا کیوں کریں 2 رکعت نفل پڑھیں اور سیدہ فاطمہ سے وسیلہ مانگے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے شفا مانگے. یعنی وسیلے کا بھی وسیلہ، وسیلے کا بھی وسیلہ. یہ بات ہوئی. تو یہ یہاں سے سارا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور یہ بڑی چھوٹی چیز سے شروع ہوتا ہے اور بڑھتے بڑھتے. اب دیکھیے یہ جو ہم نے کل اصول پڑھا ہے کہ توحید ربوبیت سے توحید الوہیت کو ہم نے ثابت کرنا ہے، یہ اتنا بڑا اصول ہے. میں آپ کو بتاؤں اگر یہ ہمیں سمجھ آ جائے نا، آپ کو بتاؤں شرک کا ایک بڑا جو رد ہے وہ ہمیں سمجھ آ جائے. دیکھیے جو بندہ بھی کسی بھی درجے میں کسی کو پکارے، اس کا آسان، اگر ہمیں کسی کو اگر ہمیں خود سمجھنا ہے، سب سے پہلے دوسرے کو سمجھانا ہے تو ہم کیسے سمجھائیں؟ جو لوگ دیکھیے جیسا کل بات ہوئی تھی، لوگ جو ہے وہ مدد مانگتے ہیں، اور مدد مانگنا میں نے کہا یہ سب سے بڑی عبادت ہے. وہ کہتے ہیں نہیں مدد مانگنا تو عبادت ہوتی نہیں، ہم تو عبادت نہیں کرتے، ہم تو مانگتے ہیں. حالانکہ قرآن کریم سے ثابت ہے، احادیث مبارکہ سے صراحت سے ثابت ہے کہ مدد مانگنا، دعا، یہ عبادت ہے. کسی سے آپ دعا کریں اللہ کے علاوہ تو آپ شرک اکبر کر رہے ہیں. الدعاء والعبادہ. ہم کسی کے نظر و نیاز دیں، یہ عبادت ہے. ہم کسی پر توکل کریں تو یہ اس کی عبادت ہے. ہم کسی کے لیے ذبح کریں، کسی کے نام کی نیاز دیں، کسی کی قسم اٹھائیں، یہ سب عبادت کی صورتیں ہیں. تو جس کی بھی عبادت ہوتی ہو اور جس کو بھی حاجت روا مشکل کشا سمجھا جاتا ہو، یا جس کو بھی خدائی اختیارات دیتے ہوں، آپ بات شروع کریں تو توحید ربوبیت سے. مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی کا یہ عقیدہ ہے آپ کی ذات میں غلوب کر کے، عیسائی حضرت عیسیٰ کے بارے میں غلوب کرتے ہیں، ہم مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلوب کر لیا، حضرت علی کے بارے میں غلوب کر لیا، حضرت حسین کے بارے میں اس طرح. تو جہاں بھی بات شروع ہو اپنے آپ کو بھی سمجھائیے، اگلے بندے سے بھی کہیں کہ جس کے بارے میں بھی ہم غلوب کا شکار ہیں، کیا وہ خالق ہے؟ بات شروع کریں توحید ربوبیت سے، بات بالکل کلیئر ہو جائے گی. ورنہ آپ بات کریں گے نا نظر و نیازیں دینی چاہیے، وہ یہ بحث شروع کر دیں کہ نہیں جی نظر و نیاز ہم اس نیت سے نہیں دیتے، ہم تو اس نیت سے دیتے ہیں. ہم اصل میں پکارتے ہیں، ہم اصل میں عبادت کے لیے نہیں پکارتے، ہم تو واسطے سے پکارتے ہیں. وہ اس قسم کی بحثیں شروع کر دیں گے. بات شروع کریں کہ جن کو یہ اصل میں عبادت کی ساری صورتیں ہیں.
ٹھیک ہے ہم یہ سب بزرگ تھے، یہ سب نبی تھے، ولی تھے، نیک لوگ تھے، ہم بھی ان کی عبادت کرتے ہیں، ہم بھی سب کچھ کرتے ہیں، بس ہمارا کچھ چیزوں میں ذہن صاف ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے ذہن کیا صاف ہوگا؟ ہم ان کے بارے میں یہ عقائد تب رکھیں گے، سب سے پہلے تو ہم یہ سوال کریں کہ کیا جس طرح اللہ خالق ہے کیا یہ بھی خالق ہیں؟ جو خالق ہے وہ معبود ہو سکتا ہے، اس میں جو مخلوق ہے اس کے بارے میں تو اس قسم کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ جو مخلوق ہے تو اس کے اندر عبادت کی کوئی صورت ہو ہی نہیں سکتی۔ کیا انہوں نے، لوگ کہتے ہیں جی پیر عبد القادر جیلانی کتب ابدال یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں، یہ اختیارات ہیں وہ اختیارات ہیں، آپ ان سے پوچھئے کہ کیا زمین و آسمان کو انہوں نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے جو سب سے زبردست مثال، اور اللہ نے کہا کہ میں بڑی زبردست مثال پیش کر رہا ہوں، ذرا غور سے سنو، اللہ نے وہ کیا مثال پیش کی ہے سورہ حج میں؟ مکھی پیدا کرنے کی مثال۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اللہ نے اس مثال کو بڑے زور دے کے بیان کیا۔ اے لوگو ایک مثال پیش کی جا رہی ہے، ذرا غور سے سنو۔ ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، جنہیں تم پکارتے ہو، عبادت کی مختلف صورتیں ہیں، وہ تو مکھی پیدا نہیں کر سکتے چاہے سارے اکٹھے کیوں نہ ہو جائیں۔ اللہ توحید ربوبیت سے ان کا رد کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات، مکھی کچھ لے جائے وہ مکھی سے واپس لے نہیں سکتے، تو کرنے والا کیا ہو گیا؟ پھر حاجت روا مشکل کشا تو پیچھے رہ گیا سارا۔ اگر مکھی کچھ لے جائے وہ مکھی سے وہ چیز واپس نہیں لا سکتے۔ تو ادھر ربوبیت سے بات شروع کریں، کیا مخلوق ہیں کہ نہیں؟ یہاں سے بات شروع کریں۔ وہ دوسرے کی مدد کرنا تو درکنار، کیا وہ اپنی مدد کر سکتے تھے اپنی یہاں سے بات شروع کریں کہ یہ جو کرنے والے ہیں کیا اپنے آپ کو موت سے بچا سکے؟ اگر یہ کچھ کر سکتے ہیں، سب سے پہلے ان کو اپنے آپ کو موت سے بچانا چاہیے تھا۔ جو مر گیا اس نے کسی دوسرے کی کیا مدد کرنی ہے؟ جو بیمار ہو گیا، جو ازمائشوں کا شکار ہو گیا، یہ انبیاء اولیاء تو ازمائشوں کا شکار رہے ہیں۔ یہاں سے بات شروع کریں، اگلی بحثوں میں پڑھیں نا۔ تو یہاں جو اللہ تعالیٰ دلیل پیش کر رہے ہیں، یہ دلیل میں سمجھتا ہوں یہ وہی دلیل ہے، یہ اسی طرح کی دلیل ہے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پیش کی تھی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو، وہ جو بت بنائے ہوئے تھے، ان بتوں کی جب حضرت ابراہیم نے یہ سمجھانا تھا، یہ بت کچھ نہیں کر سکتے، قوم سمجھتی تھی یہ بت کرنے والے ہیں، کوئی ان کو ٹیڑھی آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا، جو ٹیڑھی آنکھ سے دیکھے گا تو یہ ٹانگ بازو توڑ دیں گے، یہ بیمار کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ وہ گئے میلے پہ، حضرت ابراہیم نے سب بتوں کو توڑ دیا پیچھے سے، بڑے بت کے پاس کلہاڑا رکھ دیا، اس کو چھوڑ دیا۔ جب کیوں رکھا کلہاڑا، کیوں چھوڑ دیا اس کو؟ جب واپس آئے تو حضرت ابراہیم نے تو حضرت ابراہیم سے ان کو پتہ تھا یہ کام ایک ہی لڑکا ہے وہ کر سکتا ہے، وہی ان بتوں کے بارے میں اس قسم کی باتیں کرتا ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو ان کو حضرت ابراہیم کو بلا لیا کہ یہ کام یہی کر سکتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم سے پوچھا یہ تم نے کیا ہے؟ وہ کہنے لگے بڑے نے کیا ہے، اس بڑے سے پوچھو۔ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا۔ وہ اب جو بات حضرت ابراہیم خود کہنا چاہتے تھے، حضرت ابراہیم نے یہ بات کہہ کر ان کے منہ سے یہ بات کہلوائی۔ وہ کہنے لگے یہ تو بول ہی نہیں سکتے، ہم ان سے کیا پوچھیں؟ تو حضرت ابراہیم یہی تو کہلوانا چاہتے تھے۔ ابراہیم نے کہا جب یہ بول نہیں سکتے تو تمہاری مدد کیا کریں گے؟ یہ جب اپنے آپ کو ٹوٹنے سے نہیں بچا سکتے تو تمہیں کیسے ٹوٹنے سے بچائیں گے؟ تمہیں کیسے بیماریوں سے دور کریں گے؟ اور تمہیں کیسے حاجتیں اور رزق دیں گے؟ اور حضرت ابراہیم نے پھر واضح کیا کہ تمہاری عقل پر افسوس ہے۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں ہے؟ یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں یہ بت ہل تو سکتے نہیں ہیں، چاہے وہ نبیوں کے ہوں، چاہے یہ ولیوں کے ہوں، مزار ہوں، یہ اپنی قبر میں تو خود جا سکتے نہیں ہیں، یہ قبر کو کوئی نقصان ہونے لگے یہ قبر کو بچا سکتے نہیں ہیں، یہ اگر بت کی شکل میں ہوں، لوگوں نے ان کے بت بنا لیے ہوں، وہ بت یہاں سے یہاں نہیں ہو سکتا، کوئی بت کو نقصان ہونے لگے تو وہ بت نے کس کو کیا راہ دکھلانی ہے؟ وہ خود ہدایت نہیں پا سکتا، خود وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، خود وہ دیکھ نہیں سکتا، خود وہ سن نہیں سکتا۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا، اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ وہ سنتے ہی نہیں ہیں۔ وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، آپ دیکھیں گے ان بتوں کو، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، آنکھیں بنائی ہوتی ہیں، وہ دیکھ نہیں رہے ہوتے اصل میں، وہ تو آنکھیں انسانوں نے بنائی ہیں ان کی، وہ دیکھنے میں آنکھیں ہیں
لیکن اندر بصیرت ہی نہیں ہے ان آنکھوں کے اندر. تو یہ جو تو ان بتوں کو تم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ یہ بزرگوں کے بت ہیں اور یہ تمہارے ان کے پیچھے بزرگ ہیں اور بزرگ یہ حاجت روا مشکل کشا یہ سارے نام ہیں, یہ ساری باتیں ہیں. ان باتوں کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہے. آپ اسے غریب نواز کہہ دیں, آپ اسے گن شکر کہہ دیں, آپ اسے گن شخص, آپ اسے داتا کہہ دیں. داتا کا مطلب سب کچھ دینے والا. بھئی کسی کو داتا کہنے سے داتا بن تو نہیں جائے گا, کسی کو حاجت روا مشکل کشا کہنے سے حاجت روا مشکل کشا بن تو نہیں جائے گا. اللہ قرآن میں جگہ جگہ فرماتے ہیں کہ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم. یہ صرف نام ہے, یہ صرف نام ہیں, صرف القاب ہیں. یہ القاب تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھے ہیں, نہ یہ القاب کے مطابق ان کے پاس کوئی صلاحیت ہے, کوئی طاقت ہے, اور اللہ نے ان پر کوئی دلیل بھی نہیں اتاری. تو یہ چیزیں اتنی واضح ہیں, لیکن ہم جس کو اللہ نے سمجھ دے دی وہ کہتا ہے اتنی واضح ہیں, جس کو اللہ نے نہیں سمجھ دی وہ سمجھتا ہے کہ میں ہی سمجھدار ہوں اور یہ لوگ گستاخ ہیں. یہ جی جو ہے نا میری دوست نے مجھے کہا کہ میری ماما نے نا میرے کو پوچھا کہ آپ نماز پڑھیں, تو وہ کہتے کہ ہمیں نماز نہیں پڑھنا, ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں, ہم بخشے ہوئے لوگ. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نماز کیوں پڑھیں, ہم روزہ کیوں رکھیں, قیامت کے دن ہوگا تو پھر اگر اللہ ناراض ہوں گے تو ہمارے بزرگ ہمیں بچا لیں گے اللہ تعالیٰ سے. اللہ معاف کرے. شفاعت کا یہ تصور شرکیہ ہے. یہ سورہ یونس میں ہی ہم نے پڑھا. یعنی اگر اللہ ناراض ہوں, سفارش ہوگی قیامت کے دن اللہ کی اجازت سے ہوگی. اگر اللہ کسی کو معاف کرنا چاہیں, اللہ حکم دیں گے کہ جی فلاں فلاں کے لیے سفارش کر دے, اللہ کے حکم سے, اللہ کی اجازت سے سفارش ہوگی. اللہ ناراض ہوں تو کون کس کے لیے سفارش کر سکے گا. یہ جو قرآن میں اللہ تعالیٰ جگہ جگہ فرماتے ہیں قیامت کے دن کوئی سفارش کام نہیں آئے گی, کوئی خرید و فروخت کام نہیں آئے گی, کوئی دوستی کام نہیں آئے گی. کیا مراد ہے؟ مراد ہے کوئی ایسی سفارش کہ اللہ ناراض ہو اور کوئی سفارش کر سکے. بھئی سفارش کرنا تو دور کی بات ہے, درکنار. اللہ تعالیٰ غصے میں ہو تو کسی کو بات کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. اس دن روح الامین بھی اور فرشتے بھی صفوں میں کھڑے ہوں گے, کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں کرے گا مگر جسے رحمان اجازت دے. وقال صوابا, اور وہ سچی بات کہے گا. یہ دین اتنا واضح دین ہے اور اللہ کے احکامات اتنے واضح ہیں. یہ شیطان کے وسوسے میں آ کر ہم نے اسے چون چون کا مربع اور اسے بدعیات اور شرکیات کا ہم نے شکار بنایا. کچھ لوگ ہیں کہ وہ ویسے ہی وہ ہر چیز سے ہی بیزار ہے, ہر چیز سے انکار کرتے ہیں. کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے تو دین سے ہٹنا نہیں ہے, لیکن وہ دین کے نام پر خرافات کا شکار ہے, وہ زیادہ بے دینی کا شکار ہیں, وہ دین کے نام پر شرکیات بدعیات کا شکار ہیں. ایسی شرکیات اور بدعیات کہ جن پر عمل کرنے سے وہ سمجھتے ہیں ہم نیکی کر رہے ہیں, وہ نیکی نہیں ہے, وہ اپنی طرف سے نیک عمل کر رہے ہیں, گناہ کمائی جا رہے ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا, سورہ کہف میں, کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان سے کیا ہم تمہیں ان لوگوں کے بارے میں خبر نہ دیں کہ جو اعمال کے حوالے سے سب سے زیادہ خسارے میں, سب سے زیادہ نقصان والے اعمال کس کے ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا, کہ دنیا کی ان کی ساری نیک عمل ضائع ہو گئے اور وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ بڑے اچھے کام کر رہے ہیں. یہ جو مزاروں پر یہ جو بدعات اور خرافات میں جو ہم مبتلا ہیں, یہ ہم سمجھتے ہیں ہم نیک کام کر رہے ہیں اور اللہ کے ہمارا بڑا مقام ہے, یہ تو وبال ہے, اللہ معاف کرے. اور اس کے پیچھے ہی سارے شبہات ہیں جن کا اللہ رد کر رہے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سر, ایک ہے ہمارے ساتھ بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں اور سب کچھ ہے. انہوں نے ایک بات کہی کہ ان کے علاقے میں کسی بزرگ کی قبر ہے, تو وہ ان کے خواب میں آئے اور ان کو بولا کہ جب تک میں یہاں پر سو رہا ہوں تو یہاں پہ کوئی مصیبت نہیں آئے گی. تو وہ مطلب اپنے سے دیکھو کہ قبروں پہ جانا اور بزرگوں سے بات کرنا, ان سے مانگنا, اس طرح سے ڈیپینڈ کر رہے تھے کہ ان کو خواب میں ان کی زیارت ہوتی ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے, خواب میں کوئی بزرگ یہ کہیں کہ جب تک میں یہاں سو رہا ہوں تب تک تم پر کوئی مصیبت نہیں آئے گی. بھئی جن بزرگوں نے یہ بات کہی ہے کسی کو, سب سے پہلی بات ہے ان بزرگوں پر ان کی زندگی میں کبھی کوئی مصیبت آئی کہ نہیں آئی. وہ بزرگ قبر میں ہے نا, اس کا مطلب ہے ان پر ان کی زندگی میں موت کی مصیبت آ چکی ہے کہ نہیں.
تو جو خود موت کا شکار ہو چکا ہے، جو خود اپنی پوری زندگی میں دکھوں، بیماریوں، آزمائشوں کا شکار رہا ہے، وہ کیسے یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ جب تک میں یہاں قبر میں موجود ہوں تب تک تم پہ کوئی مصیبت نہیں آئے گی؟ یہ دعویٰ کتنا الوجیکل دعویٰ ہے، کتنا یہ جو ہے وہ بے وقوفی والا دعویٰ ہے. ویسے یہ خواب اور سر حیرت اس لیے ہوتی ہے کہ پڑھے لکھے لوگ اور جو دنیاوی طور پہ کسی مقام پہ جب وہ ایسی بات کرتے ہیں تو پھر انسان کو بہت حیرت. وہ دیکھیے جن کو ہم کہتے ہیں نا پڑھے لکھے لوگ، اصل میں ایک ہوتا ہے دنیاوی طور پہ ایک بندہ دنیا کو بڑا جان. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون. دنیا کی باتیں بڑی جانتے ہیں، آخرت سے غافل ہیں، دینی باتوں سے غافل ہیں. یہ جو ہمیں بڑے لکھے لوگ نظر آتے ہیں، بڑے بزنس مین اور بزنس ٹائکون، اور یہ بڑے ہمیں اپنے صدر، وزیر اعظم اور یہ چیف منسٹر اور یہ بڑے لوگ نظر آتے ہیں، ان سب کا کوئی نہ کوئی بابا ہے، اور یہ سب پتہ نہیں ڈنڈے کھا کر اور کس طرح جو ہے وہ اپنے بابوں سے یہ اپنی طرف سے وہ برکتیں لے کر جو ہے وہ. ہاں یہ بے نظیر بھٹو تھی تو ان کا بھی پیر تھا، یہ زرداری صاحب ہیں ان کے بھی پیر ہیں، یہ نواز شریف صاحب اور یہ جتنے بھی ہمارے بڑے ہیں، ضیاء الحق اور فلاں اور ہمارے موجودہ لوگ، تو سب کے کوئی نہ کوئی جو ہیں وہ اس قسم کے بنائے ہوئے ہیں انہوں نے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان سے جو ہے وہ دعائیں لیں گے، اور عجیب و غریب قسم کے عقائد ہیں. جو جتنا بڑا پڑھا لکھا ہے دنیاوی اعتبار سے، اتنا زیادہ وہ بعض دفعہ ان خرافات کا اور ان چیزوں کا شکار ہوتا ہے، الا ماشاء اللہ. تو ہم مسلمانوں کو جو ہے وہ ان خرافات سے، ان چیزوں سے دور ہونا ہے. ہمارا دین بڑا سیدھا سادہ دین ہے. دیکھیں ہمارے ہاں وہ ایک ننگ دھڑنگ ملنگ ایک بابا ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ بڑا کرنے والا ہے، اللہ معاف کرے. یہ کیسا دین ہے کہ جس کے اندر ایک ننگے شاہ کو ہم جو ہے نا وہ جو پتہ نہیں نماز بھی پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا. اسلام کے اندر پاکیزگی کی، طہارت کی کتنی اہمیت ہے. طہور شطر الایمان، وہ طہارت کی کتنی کرتا ہے کتنی نہیں کرتا. جو اپنے لباس سے ان چیزوں سے بے نیاز ہے، اس نے کسی کی کیا مدد کرنی ہے. ہم کہتے ہیں یہ پہنچا ہوا ہے، یہ پہنچ ہی گیا ہے، اب اس کو نہ نماز کی ضرورت ہے نہ کسی اور چیز کی ضرورت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے موت آنے تک اللہ کی عبادت کرنی ہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ، عبادت کریں اپنے رب کی، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، حتیٰ کہ آپ کو موت آ جائے. ہم کہتے ہیں نہیں، ہمارے کئی ایسے بزرگ ہیں وہ اس درجے میں پہنچ چکے ہیں، فنا فی اللہ ہو چکے ہیں، اب نہ ان کو عبادت کی ضرورت ہے، نہ ان کو نماز کی ضرورت ہے، نہ ان کو روزے کی ضرورت ہے، نہ ان کو شریعت کی پابندیاں ہیں. یعنی یہ آپ کے بزرگ نبیوں سے بھی آگے بڑھ گئے ہیں، صحابہ سے بھی آگے بڑھ گئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس مرحلے تک پہنچ گئے تھے کہ آپ عبادتوں سے اور ان چیزوں سے آپ بے نیاز ہو گئے؟ کس عمر میں آپ اس مرحلے پہ پہنچے اور کب آپ نے عبادت کرنا چھوڑ دی؟ اللہ تو فرماتے ہیں موت تک اللہ کی عبادت کریں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیا کوئی ایسا طرز عمل پیش کیا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اسوہ حسنہ ہے. یہ لوگوں نے اپنے پیٹ کے اور یہ طریقے بنا رکھے ہیں، اور ہم ان بدعات اور خرافات کا شکار ہیں، والعیاذ باللہ. تو اس کی اصلاح کیسے ہوگی؟ اس کی اصلاح جو ہے یہ قرآن پڑھنے سے ہوگی، قرآن و سنت کا براہ راست مطالعہ کرنے سے ہوگی. اگر آپ قرآن کریم کو بھی انہی لوگوں کی اینک سے پڑھیں گے اور انہی سے سنا کر پڑھیں گے، وہ آپ کو قرآن پاک کے بھی اپنے مفہوم ہی بتا دیں گے. خود پڑھیں، اللہ نے آپ کو جو ہے وہ عقل دی ہے، اللہ نے آپ کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے. موٹا دین آپ خود سمجھ سکتے ہیں، آپ خود پڑھیں. عربی پڑھ سکتے ہیں تو نہیں پڑھ سکتے، ترجمے کے ساتھ پڑھیں. اگر پڑھ سکتے ہیں، مشکل کوئی چیز آئے ٹھیک ہے پوچھ لیں علماء سے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور ایسے لوگوں سے پوچھیں جن کے بارے میں آپ کو ہو کہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ سے ڈر کر جواب دیں گے، دنیاوی مفادات کے لیے جواب نہیں دیں گے. خود پڑھیں. ہم نے یہ جو خود دین کا مطالعہ کرنا چھوڑا ہوا ہے، کتاب و سنت کو پڑھنا چھوڑا ہوا ہے، اور وہ بھی ہمیں یہی بتاتے ہیں قرآن کو نہ پڑھنے سے گمراہ ہو جاؤ گے. وہ گمراہ نہیں ہوگے، وہ سب کی حقیقتیں واضح ہو جائیں گی.
وہ جو ہمارے ہاں ساری خرافات موجود ہیں وہ واضح ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کریم کو نصیحت کے لیے بہت آسان کر دیا ہے، کوئی نصیحت حاصل کرنے والا تو ہو۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں نہیں جی قرآن کریم کو پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، خود نہیں پڑھنا، ہماری نظر سے پڑھنا، ہم بتائیں گے اگر قرآن میں لکھا ہے انما انا بشر مثلکم، میں بشر ہوں تمہارے جیسا، تو ہم بتائیں گے کہ یہاں جو ہے بشر سے مراد بشر نہیں ہے، بشر سے مراد یہاں فرشتہ ہے، یہاں ظاہری بشر مراد ہے، وہ ظاہری بریکٹ میں خود شامل کر دیتے ہیں۔ جب یہ بتائیں گے کہ جی نبی تو نور ہوتا ہے، نبی تو یہ ہوتا ہے، نبی تو وہ ہوتا ہے، قرآن میں پڑھیں گے بشر، تو لوگوں کے ذہنوں میں سوال پیدا ہوگا، وہ کہتے ہیں قرآن پڑھو ہی نہ، یہ سوال ہی پیدا نہ ہو، قرآن پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ قرآن کو پڑھنے کے لیے تو اتنے علوم کی ضرورت ہے۔ بھائی جتنے علوم آپ نے بنائے ہوئے ہیں اتنے علوم آپ کو آتے ہیں؟ ان کو بھی نہیں آتے اتنے علوم تو۔ بھائی وہ اتنے علوم کیا، وہ 14 علوم چھوڑیے، میں تو کہتا ہوں 1400 علوم کم ہیں اگر آپ یہ دعویٰ کریں کہ آپ قرآن کریم کی گہرائی میں پہنچ کر آپ نے قرآن کریم کے سارے مسئلے اخذ کر لیں یا ساری گہرائیاں، قرآن کریم کی گہرائیوں میں کوئی بندہ پوری طرح اتر ہی نہیں سکتا۔ اس کے لیے 14 علوم کیا 1400 علوم بھی کم ہے۔ لیکن قرآن سے نصیحت حاصل کرنا موٹی موٹی یہ ہر بندہ کر سکتا ہے۔ میں کہتا ہوں بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، بہت سارے لوگ قرآن صرف سن کر مسلمان ہوئے ہیں، صرف قرآن سن کر، صرف قرآن کی 1-2 آیتیں سنی مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے کتنے علوم پڑھ رکھے تھے اور کتنے علوم ان کے پاس تھے۔ کئی لوگ تو صرف قرآن کی تلاوت سن کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ قرآن کے اندر اللہ نے اتنی تاثیر رکھی ہے، کوئی بندہ خلوص دل کے ساتھ قرآن سنے، خالی ذہن ہونے کے ساتھ، صرف قرآن کی تلاوت سن کے، ترجمہ چھوڑیے، قرآن اللہ کا کلام ہے، کئی لوگ صرف تلاوت سن کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو یہ یعنی لوگوں کو قرآن سے دور کرنا، دین سے دور کرنا، ٹائم ختم ہو گیا ہے، آج اسی پر بس کرتے ہیں۔ تو یہاں یہ جو یعنی جو ہدایت دے حق کی طرف وہ زیادہ حق رکھتا ہے اس کی پیروی کی جائے، اس کی بات مانی جائے، یا جو ہدایت ہی نہیں پا سکتا جب تک کہ اسے ہدایت نہ دی جائے، یا ہدایت پانے سے اور ہدایت دینے سے کیا مراد ہے؟ فما لکم کیف تحکمون، بس کیا ہے تمہیں، کیسے تم فیصلے کرتے ہو، تم ان لوگوں کو کیسے معبود بنا لیتے ہو۔ چلیں جی، سبحان ربک رب العزت عما